علماء کرام نے رمضان المبارک کے استقبال اور تیاری کے لیے بہت ساری اہم ہدایات اور تجاویز بیان فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ 30 اہم ہدایات کی شکل میں ہے۔ سمجھنے اور عمل کرنے میں آسانی کی غرض سے 29 میں سے ڈیلی یعنی یومیہ چند ہدایات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جاتی رہیں گی۔ نمبر 4، صلہ رحمی میں جلدی کرے۔ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قطع رحمی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، لہذا رمضان آنے سے قبل اس سنگین گناہ سے توبہ اور استغفار کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنے کا معاملہ کیا جائے پھر بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ نمبر 5، دل صاف رکھیں۔ ہمارا دل نفرت، جذبہ انتقام اور حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ دل میں نفرت رکھنے والے یعنی کینہ رکھنے والے کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتے، لہذا رمضان آنے سے قبل ان فضولیات مصروفیات سے فارغ کر کے خالص عبادات کی طرف اسے متوجہ کریں۔ سب کو دل سے معاف کر دیں، کسی کا کینہ اپنے دل میں نہ رکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دل کے صاف ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ متقی اور صاف ستھرا دل جس میں نہ گناہ ہو، نہ کینہ ہو، نہ بغاوت ہو اور نہ کسی کے بارے میں کوئی حسد ہو۔ نمبر 6، گزشتہ روزوں کی قضا۔ گزشتہ سالوں کے روزے اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے رہ گئے ہوں تو رمضان آنے سے پہلے ان کی قضا کر لیں تاکہ رمضان شروع ہونے سے قبل گزشتہ روزوں کے حساب بے باک ہو جائیں۔ نمبر 7، دعاؤں کا معمول۔ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہٰذا اپنے آپ کو لمبی دعاؤں کی عادی بنائیں۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ رمضان سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کے الفاظ زبانی یاد کیے جائیں۔ مسنون الفاظ پر مشتمل دعاؤں میں اثر زیادہ ہوتی ہے اور قبولیت کا امکان بھی۔ نمبر 8، صدقہ کرنے کی عادت۔ شعبان کے مہینے میں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان المبارک میں سخاوت کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں زیادہ سخی تھے۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت تیز چلتی، خوشگوار ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی۔ نمبر 9، کثرت تلاوت کا معمول۔ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، خوش قسمت لوگ اس مہینے میں تلاوت کی کثرت کا معمول بناتے ہیں، لہٰذا ابھی سے تلاوت قرآن کو زیادہ وقت دینا شروع کر دیں تاکہ رمضان کی آمد تک آپ کثرت سے تلاوت کے عادی بن جائیں۔ نیز اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو ابھی سے آپ قرآن کریم دہرانا شروع کر دیں۔ نمبر 10، شب بیداری کی عادت۔ رمضان میں راتوں میں عبادات یعنی تراویح اور تہجد وغیرہ کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ ان عبادات کو احسن انداز اور بلا تھکاوٹ سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے شب بیداری اور نفل عبادات کا اہتمام کریں اور اپنے بدن کو عبادت کی کثرت کا عادی بنائیں تاکہ رمضان کی راتوں میں دقت پیش نہ آئے۔ نمبر 11، انٹرنیٹ و سوشل میڈیا سے احتراز۔ رمضان میں اوقات کی قدردانی بڑی اہم ہے۔ آج کل انٹرنیٹ و سوشل میڈیا وقت کے ضیاع کا سبب بنتے جا رہے ہیں، لہٰذا رمضان سے قبل ان کے استعمال کو ختم یا محدود کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت امام مالک اور دیگر اسلاف رحمہم اللہ کا یہ تک معمول تھا کہ رمضان آتے ہی علمی مجلس تک موقوف فرماتے اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے۔ نمبر 12، ٹی وی سے احتراز۔ ٹی وی خرافات کا مجموعہ ہے، لہٰذا رمضان سے قبل اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ ٹی وی پر رمضان نشریات کے نام پر اکثر پروگرام غیر شرعی اور مخلوط ہیں۔ ایک آدھ پروگرام اگر درست بھی ہو تو اس کو بنیاد بنا کر ٹی وی کے سامنے وقت ضائع کرنا ہوش مندی نہیں ہے، کیونکہ دینی پروگرامز کے دوران اشتہارات میں موسیقی اور نامحرم عورتیں رمضان کی روحانیت ختم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ نمبر 13، رمضان سے پہلے خریداری کر لیں۔ رمضان المبارک عبادت کا مہینہ ہے، شاپنگ و خریداری کا مہینہ نہیں ہے۔ نیز رمضان میں رش اور مہنگائی کی وجہ سے وقت اور پیسے کی ضیاع ہوتا ہے، لہٰذا رمضان آنے سے قبل ہی شعبان میں ہی عید کی شاپنگ کر لیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی سمجھائیں۔